الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان بنا دیا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو وہ وقت جس وقت ہم نے یہ کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم اس سے جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم سجدہ کرتے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے. جلالین نے منحنین لکھا ہے، عاجزی کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے. صاحب مدارک نے بھی اسی ترجمے کو اولیت دی ہے کہ وہاں سے جھکتے ہوئے عاجزی اور نیاز مندی کی حالت میں گزرو، اس میں داخل ہو. وَقُولُوا خِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ ہمارا سوال، ہماری درخواست تیری بارگاہ میں گناہوں کی معافی ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے. وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو فالتو اجر عطا فرمائیں گے، زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو بدل دیا ان الفاظ میں، ان الفاظ کے غیر میں، ان الفاظ کے مخالف الفاظ میں جو ان سے کہے گئے تھے. یعنی کہے گئے ہوئے الفاظ کے خلاف انہوں نے تلفظ کیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہم نے عذاب اتارا من السماء، آسمانوں سے. بما کانوا یفسقون،
اس لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ ان کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ہم نے آسمانوں سے عذاب اتارا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا، تو فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے یہ بات کہی کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے پانی کے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ اور کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّٰہِ، ہم نے ایک آرڈر جاری کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد انگیزی کرتے ہوئے مت گھومو پھرو، فساد کو بھڑکانے کے ارادے سے زمین میں فساد انگیزی مت پھیلاؤ۔ تو یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ کے گوش گزار ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے توفیق وفیق نصیب فرمائے کہ جو کلمات کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کہہ سکوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس کے مخاطب دیار پاک مدینہ کے وہ یہودان مدینہ ہیں جن کو بنی قینقاع یا بنی نذیر یا بنو قریظہ کہا جا سکتا ہے، وہ قبائل اس کے مخاطب ہیں۔ اور اس جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات بھی ایک یادگاری بات ہے کہ ہم نے بادلوں کو سائبان بنایا، تمہارا سائبان بنایا۔ جب صحرائے سینا میں جا کے نکلے تو اس وقت صحرا کی چلچلاتی دھوپ اور وہ تمتماتا سورج اور تانبے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر ایک لمحہ بھر گزارنا انتہائی دشوار گزار اور بے حد جگر آزما تھا، مگر ایک پیمبر کی رہنمائی میں علیہ الصلاۃ والسلام یہ قوم وہاں گئی تھی۔ خواہ کتنے بھی یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، لیکن 2 پیغمبروں کے توسل سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں مہیا کیں۔ ایک پورے صحرا پر بادلوں کے سائبان کو تان دینا یہ بڑی بات تھی۔ اس صحرا میں تو سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر ان کو بادلوں کے سائبان کے ذریعے سے تحفظ نہ مہیا کیا گیا ہوتا، یہ تو 2-4 گھنٹے رہنے کے بعد جس طرح دھوپ کے اندر مکھیاں مر جاتی ہیں اس طرح مر جاتے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا کتنا پیمبر ہے، کتنا میرا انعام ہے کہ اولاد پیمبر جان کے ایک پیغمبر کی اطاعت میں پا کے تو تمہارے لیے وہ سہولتیں مہیا کیں جو تاریخ انسانی میں پہلے کبھی مہیا نہ کی تھی۔ بادلوں کے سائبان بنائے۔ یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق 6 لاکھ کی جمعیت تھی، اور جو ببلیکل سائنسز ہیں ان میں ان کو 20 لاکھ بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی تفصیلات تھی، پر 12 میلوں میں لگاتار پھیلا ہوا یہ صحرا تھا، جس کو ہماری تفسیروں نے جو بیان کیا ہے یہ 28 22 42 یہ ایک علاقہ بنتا ہے۔ اس علاقے میں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور اس میں 12 میلوں میں لشکروں کا پھیلا ہوا ہونا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا اتنی بڑی قوم کو کون کھانا مہیا کر سکتا ہے، کون سہولتیں مہیا کر سکتا ہے؟ موسم ایسا بنا دیا گیا کہ موسمی اثرات کی وجہ سے جس میں انسانی پر کوئی ناخوشگوار نتیجہ مترتب نہ ہو اور انسان سہولت کے ساتھ اس میں رہ سکیں۔ ایک تو دشمن کے پنجے سے انہیں نکالا، دوسرا یہ کہ جس دشمن نے دیر یا سویر سے ان کا پیچھا کرنا تھا ان کے سامنے بمائے اس کی آرمی کے اس کو ہلاک فرمایا، اور جو ان کے پاس اسلحہ جنگ تھا ان کی موجودگی میں وہ سپرد دریا ہوا۔ تو یہ سب مناظر وہ دیکھ چکے ہوئے تھے۔ اب اس صحرا میں ٹھہرنا ان کے لیے اس صورت میں بہت ہی آسان ہو گیا کہ رہائشی سہولت کے لیے بادلوں کو سائبان بنا دیا گیا، اور کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔
من ترنجبین کو ہمارے مفسرین بتاتے ہیں کہ ترنجبین کو من کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح برف گرتی ہے اس طرح برف کے روئی کے گالوں کی طرح یہ آسمان سے ایک شیرینی گرتی تھی جس کو اسی حالت میں کھا لیتے تو وہ حلوے کا کردار ادا کرتی تھی۔ سلوا بٹیر کی شکل کا ایک جانور تھا یا خود بٹیر تھا، سوانی کے لفظ سے بھی مفسرین کرام تعبیر کرتے ہیں۔ وہ گرتے اور ہر انسان ایک پورے سا کے برابر، سا کے مختلف مقدار ہیں لیکن جو بتایا گیا ہے وہ 2 سیر 3 چھٹانک 6 ماشے نصف سا ہے، اس کا مطلب 4 سیر 6 چھٹانک 1 تولہ فی کس کے حساب سے وہ خوراک اتاری جاتی۔ اندازہ کر لیں وہ بھی تو کوئی اللہ کے شعر ہوئے ہوں گے نا کہ جو 4 سیر 6 چھٹانک اور ایک تولہ یہ ایک آدمی کھا جاتا تھا۔ لیکن ممانعت یہ تھی کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، جمع نہیں کر سکتے ہو، ذخیرہ نہیں کر سکتے ہو۔ پہلی مرتبہ انہوں نے پیغمبر کے کہے کے خلاف اس کا ذخیرہ کیا، اس کے نتیجے میں ان پر وہ جو کھانے ہیں ان کے اندر سڑاند پیدا ہونا شروع ہوئی، نہیں تو پہلے کھانے میں سڑاند نہیں پیدا ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ خدا کی نعمتوں کا جب ناشکری کی جائے تو زوال نعمت پیش آیا کرتا ہے۔ جس کے پاس جو بھی نعمت ہے اس سے درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اس جگہ استعمال کرو جو اس کے استعمال کرنے کی جگہ ہے، اور اس طرح استعمال کرو جو طریقہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کی زبانوں سے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ طریقہ ہے نعمتوں کو بڑھانے کا، جس کا جو کاروبار ہے، جس کی جو صحت ہے، جس کی جو قوت افرادی ہے، جس کے پاس علم و ہنر کے جو سرمائے ہیں ان کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال مت کرو۔ بے ایمانی اور بددیانتی کے لیے کسی چیز کا استعمال کرو گے تو وہ ہنر تمہارے پاس زندہ نہیں رہے گا، اس ہنر کے ہوتے ہوئے ذلت پیش آئے گی۔ دیانتداری بڑی دولت ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے من و سلوہ کا بھی ذکر کیا تو 6 لاکھ انسانوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اور ہم نے کہا کہ جو ہم نے چیزیں دی ہیں نا ان کو کھاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی منع کیا گیا تھا کہ اس کا ذخیرہ نہیں کرنا، وہ ذخیرہ جب انہوں نے کرنا شروع کیا تھا، اس جگہ قرآن مجید نے واقعات کو تاریخی ترتیب سے بیان نہیں کیا بلکہ مختلف چیزیں جو آگے تھی وہ پیچھے، جو پیچھے تھی وہ آگے بیان کی۔ کیوں؟ کہ ان سے قرآن مجید جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے وہ نتیجہ ایک مقصود کی چیز ہے، یہاں ہسٹری بیان کرنا مقصود نہیں۔ جس طرح ایک وکیل کے سامنے آپ پولیس کی فائل لے کر کے جاتے ہیں تو وہ اس کی سمری بناتا ہے، بعض چیزیں آپ نے آگے لکھی ہوئی ہیں وہ پیچھے لکھ لیتا ہے، بعض پیچھے لکھی ہوئی وہ پہلے لکھ لیتا ہے۔ اس کو قانون دان جانتا ہے کہ کس چیز کو کہاں سیٹ کرنا چاہیے اور اس سے کیا قانونی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہانیوں کی یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ ان کی ترتیب تاریخی کو مد نظر رکھ کر کے اسی طریقے سے بیان کرتا ہے جس طرح وہ وقوع میں آئی ہیں، جس طرح وہ وقوع پذیر ہوئی ہیں، بلکہ قرآن مجید ان کو لیگل پوائنٹ کے طور پر کلیکٹ کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور اس سے نتیجہ نکالتا ہے۔ کہا جو قوم معاشرے اور سوسائٹی میں اتنی گری پڑی ہوئی تھی کہ سارا دن کام کرتے اور شام کے وقت کھیتوں میں اپنے ہتھیار چھوڑ کے اپنے بستروں پہ چلے جاتے، اور وہ کھانے کے لیے لے سکتے تھے، بچانے کے لیے نہیں لے سکتے تھے، اپنی مرضی سے نہ ان کا اٹھنا تھا نہ بیٹھنا تھا، یا ان کا اٹھنا اپنا ہے، بیٹھنا اپنا ہے، کھانا اپنا ہے۔ اب جہاں تک کھانے کا سوال ہے وہ تو من و سلوہ ہو گیا، جہاں رہنے کا سوال ہے وہاں بدلیاں ہو گئی۔ اب پانی کی بحث ہے، پانی کہاں سے آئے، اس کا ذکر آگے چل کر کے قرآن مجید کرتا ہے، وہ اس آیت کے تحت ہی چل کے اس کا ذکر کریں گے۔ پانی کا بھی تسلی بخش انتظام کیا۔ اب سمندر کے کنارے تو تھے پر سمندر کا پانی پینے کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ ایک میٹھا پانی جو صحت افزا ہو اور نظام ہضم میں مددگار ہو اور صحت انسانی کو برقرار رکھے،
ایسے پانی کی تو ضرور تھی، اب پیغمبر جس رنگ سے ان کے سامنے وہ پانی پیش کرتا ہے وہ بھی ایک یادگاری بات ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے پہلے، انبیاء و مرسلین خدا کے تو وہی ہیں، جو بعد میں لوگوں نے گھڑے ہیں یہ خدا کے نبی نہیں ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نبی ہیں۔ ان کو نبی نہیں کہنا چاہیے، ان کو مطلب بھی کہنا چاہیے۔ تو ان کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، پہننے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، یہ سب چیزیں مہیا کیں، لیکن منع کیا تھا ذخیرہ نہیں کرنا۔ جب ذخیرہ کیا تو پھر یہ تو کافی بعد میں چل کر کہ وہ جب صحرائے سینا کو چھوڑنے کی نوبت آئی اس زمانے میں، لیکن کہا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم پر ظلم نہیں کیا۔ یعنی پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف اس خوراک کا ذخیرہ کر کے اس کا زوال قبول کر لیا۔ بظاہر ان کی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کچھ بچا لیا جائے تو پھر وقتاً فوقتاً اپنی سہولت کے مطابق ہم ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو وقت مقرر پر ہی اترتا ہے، تو وقت مقرر کا انتظار کون کر سکتا ہے؟ تو پیغمبر کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اپنی ذاتی رائے پر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصوص شریعہ کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث رسول پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے مقابلے میں اجتہاد کو استعمال کرنا، جب رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کے فیصلے ہو چکے، آیتوں کے ذریعے سے اس کے فیصلے ہو چکے، اس کے مقابلے میں یہ اجتہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ دور حاضر میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھنے والی ہے جب تک آل اللہ دنیا میں زندہ ہیں اس طرح سمگلنگ کوئی نہیں کرنے دے گا۔ اجتہاد کا درجہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع کے بعد آتا ہے۔ ہمارے اصولیوں نے، خاص طور امام ابوبکر جساس نے اور حضرت شمس الائمہ سرخسی نے جو اصول السرخسی لکھی ہے اس میں بتایا جو بات کتاب اللہ سے طے ہو چکی ہے اس میں کوئی اجتہاد نہیں، جو سنت رسول اللہ سے طے ہو چکی ہے اس میں کوئی اجتہاد نہیں، جو اجماع سے طے ہو چکی ہے اس میں کوئی اجتہاد نہیں۔ اجتہاد اس میں ہوگا جس میں یہ تینوں ادارے خاموش ہوں، اور ایک آدمی یہ کہے یہ مسئلہ اجتہادیہ بھی ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے یوں ثابت بھی ہے۔ نہیں، حدیث سے ثابت ہوتا تو کبھی مسئلہ اجتہادیہ نہ ہوتا۔ اگر قرآن سے وہ بات ثابت ہو چکی ہوتی تو اجتہاد والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس کے بارے میں اجتہاد کرے۔ اجتہاد صرف ان مسائل میں ہے جس میں یہ تینوں ادارے خاموش ہیں۔ اس لیے جن جن مسائل پر اس وقت پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے اہل علم کی دنیا میں، اور وہ جا بجا کہتے ہیں اس آیت سے فلاں بات ثابت ہے، اس حدیث سے فلاں بات ثابت ہے، آخر میں کہتے ہیں یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے۔ مسئلہ اجتہادیہ وہ ہوگا جس کا فیصلہ قرآن سے بھی نہیں کیا جا سکا، حدیث سے بھی نہیں کیا جا سکا، اجماع بھی اس پر نہیں ہو سکا، تو مسئلہ اجتہادیہ ہے۔ مسئلہ اجتہادیہ بھی ہو اور اسی پر اجماع بھی ہوا ہو، جس پر اجماع ہو گیا ہو وہ مسئلہ اجتہادیہ ہرگز نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھے۔ یہ بنی اسرائیل کا اجتہاد ہے کہ پیغمبر کہتا ہے کہ تم کسی طرح بچا کے نہیں رکھ سکتے ہو، ان کا ہماری اپنی سوچ ہے کہ جب یہ چیز حلال ہے، جب اتاری ہمارے لیے گئی ہے، اس کو ہم اپنے لیے بچا کے رکھیں تو مذاق کیا ہے؟ کہا نصوص شریعہ کے مقابلے میں اجتہاد کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں اجتہاد پر مبسوط گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہے۔ جن جن اصحاب کے سامنے یہ مسائل زیر بحث ہیں کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، یہ بات اجماع سے ثابت ہے، اگر ان دعووں میں سے ان کا ایک بھی کوئی دعویٰ ثابت ہو تو پھر اس کو مسئلہ اجتہادیہ کبھی نہیں کہا جا سکے گا۔ اگر آخر میں لکھا ذالک بانہ مسئلۃ اجتہادیہ، یہ اختلافات اس وجہ سے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ سرنڈر ہو گئے ہیں، انہوں نے مان لیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ نہ قرآن کی زبان سے ہو سکا ہے، نہ حدیث کی زبان سے ہو سکا ہے، نہ اجماع کے ذریعے سے ہو سکا ہے، اس لیے یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے۔ یہ یہودیوں والا اجتہاد ہے، پیغمبر منع کر رہا ہے اور یہ اجتہاد کر رہے ہیں۔ اس اجتہاد کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کھانا، وہ خوراک ان سے چھن گئی، جو ذخیرہ کی تھی اس قسم کی نعمت ان پر نازل ہونا بند ہو گئی۔ اب آگے چلیے،
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتا ہے پھر جب وہ کھانے پینے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا تو پھر وہ جگہ بھی تو چھوڑنی پڑی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہارا پہلے سے مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ جناب ہمیں کھانے پینے کے لیے یہ چٹنیاں ہونی چاہیے، ہمارے پاس پیاز ہونا چاہیے، دھنیا ہونا چاہیے، اور یہ کیوکمبر ہونا چاہیے، ترے ہونی چاہیے، مسور کی دال ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس لہسن ہونا چاہیے، مختلف سبزیوں کے نام لیے۔ تو وہ بات ہم نے تمہاری سن لی، اب تم نے جس وقت پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف کام کیا تو پھر تم نے ہمارے خلاف ظلم نہیں کیا، اپنے آپ کے خلاف کیا، کیونکہ وہ نعمت تم سے چھن گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو وہ وقت جس وقت ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ قریہ کو قریہ کہنے کی یہ وجہ ہے، قریہ اصل میں کہتے ہیں جمع کرنے کو، تو وہ انسانوں کی آبادی ہونے کی وجہ سے انسانوں کو وہ جمع کرتا ہے ایریا۔ وہ ایریا اس لیے قریہ کہلاتا ہے کہ لوگوں کے جمعیت کو، لوگوں کے افراد کو وہاں جمع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ مفسرین یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس شریف ہے، لیکن مفسرین کا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین فتح ہی نہیں ہوا تھا، بیت المقدس میں ان کی زندگی میں کبھی داخلہ نہیں ہو سکا، ان کے وصال پرملال کے بعد داخلہ ہوا ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے اس سے مراد وہ شہر ہے جس کا نام اریخہ ہے، جس میں یہ لوگ داخل ہوئے، اس پر حملہ کیا، اس کو جیت لیا، اور اس جگہ داخل ہونے کے وقت کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم سجدے کی حالت میں داخل ہو، یعنی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب ان دونوں آراء میں کون سی رائے زیادہ مضبوط ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر میں داخل ہونے کا ثبوت تو موجود ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، آیت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اس کے شواہد ہوں گے تو وہ غیر قرآنی شواہد ہوں گے۔ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس شریف یہ جس بستی میں داخل ہوئے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ شہر فتح نہیں ہوا تھا۔ اور جو اس کے اندرونی شہادت ہے وہ اس امر کی زیادہ تائید کرتی ہے کہ بیت المقدس ہو۔ کیوں؟ شہر اریخہ میں دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور پھر یہ کہنا کہ خدایا حطۃ، ہمیں معافی چاہیے۔ اب اس شہر کے ساتھ جب وہ لڑے ہیں، دروازے سے جھکنا، جھک کے معافی مانگنا، یہ تو لڑنے کے اطوار کے خلاف ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہو سکتی ہے جو مقدس بھی ہو، توبہ قبول کرنے کا ذریعہ بھی ہو، اور وہ بیت المقدس شریف ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم نے اپنے اساتذہ کی زبان سے یہ بات سنی کہ اس سے بیت المقدس شریف کا داخلہ مراد ہے، اور اس سے مقامات مقدسہ سے توسل کرنا وہ بھی ثابت ہے۔ کیوں؟ کہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے، جو پہلے بچڑا پوجا تھا، وہ تو ایک دوسرے کو قتل کر کے 70,000 بندہ انہوں نے لمحوں میں قتل کیا تھا، تو پھر اعلان ہوا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی توبہ کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، وہ باب اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات ہے۔ وہ جو خوراک کا مس یوز کیا تھا اس پر پروردگار ناراض تھے۔ کیا ثبوت ہے ناراض ہونے کا؟ اگر ناراض نہ ہوتے تو وہ من و سلوہ جو نازل ہو رہا تھا وہ بند کیوں ہو گیا؟ من و سلوہ کا بند ہونا کافی شہادت ہے اس بات کی کہ پروردگار ان کے اس عمل سے ناراض ہوا، اور یہ نبی کی تعلیمات، نبی کی نصوص کے خلاف، آسمانی تعلیمات کے خلاف، نص کتاب اللہ کے خلاف، نص رسول اللہ کے خلاف ان کا یہ اجتہاد تھا۔ جب کتاب اللہ اور نص رسول اللہ کے خلاف اجتہاد ہو تو وہ اجتہاد نہیں ہوتا، وہ الہاد ہوتا ہے۔ وہ الہاد بھی ہوتا ہے اور فساد بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے مول لی
اب توبہ قبول کرنے کے لیے شہر عریقہ موضوع نہیں ہو سکتا، کیوں کہ جھکنے کی ادا بتاتی ہے یہاں توبہ کی قبولیت مراد ہے، اور وہ مقامات مقدسہ سے ہو سکتی ہے۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا خِطَّةٌ، اس کے اندر داخل ہو کر کے کہو مولا کریم ہم معافی چاہتے، ہمارا سوال تیری بارگاہ میں گناہوں کی معافی ہے۔ جو پروردگار اس دروازے کے اندر توبہ قبول کر سکتا ہے وہ اس دروازے کے باہر بھی تو توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کی تحقیق یہ ہے کہ بیت المقدس کے گردا گرد انبیاء و مرسلین کے مزارات ہیں، اور اندر جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر شمار ہوتا ہے اضافت تشریفی کے طور پر۔ رب نے یہ بتانا چاہا کہ اندر اضافت تشریفی کے طور پر میرا گھر ہے، اور اس کے باہر میرے یاروں کے گھر ہیں، اور میری نگاہ سے کوئی پوچھے تو میرے یاروں کے گھروں سے میرے گھر کو عزت ملی ہے، برکت ملی ہے۔ آدمی کہے گا یہ تبازات بات کرتے ہو، نہیں تبازات بات نہیں کرتا، قرآن کے اندرونی شہادت ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی تک سیر کرائی جس کے گردا گرد کو ہم نے اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے۔ تو اس جگہ بعض لوگوں نے تعویلات رقیقہ کرنے کی ایک خوفناک جسارت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے گردا گرد باغات تھے، ان کو برکت کا سبب بنایا ہے، اس کو برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ تو یہ باغات شداد کے باغ میں کے گردا گرد نہیں پائے جا رہے تھے، یہ فرعون کے محلات کے گردا گرد نہیں پائے جا رہے تھے، ان کو کیوں برکت والا نہیں کہا؟ معلومہ ان باغوں کی وجہ سے برکت والا نہیں، نبیوں کے مزاروں کی وجہ سے برکت والا ہے۔ محبت کی عادت ہے، محبت اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کے ڈیرے کو زیادہ عزت دیا کرتی ہے، اس لیے اس سے یہ مراد لینا زیادہ افضل لگتا ہے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہو۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس کو فتح کرنے کی اگر کوئی مثال نہیں تو اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے کیسے بھی مراد تو کوئی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہونا بھی تو ذکر میں نہیں آتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ گنہگار تھے، ان کی توبہ مطلوب تھی، مقام مقدس تلاش کیا، اداؤں میں بھی تبدیلی کی، کہا جھکو، سیدھے کے حالت میں چلو، جھک کر کے عاجزانہ طور پر عاجزی کا اظہار کرو۔ تو دشمنوں کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو عاجزی کی شکل اس وقت بنانے کا تو پروگرام نہیں ہوتا، اس وقت تو اکڑ کے چلنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ حج بیت اللہ کے لیے کوئی تیاریاں لوگ کر رہے ہیں، جب طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، سینہ تان کے، پٹھے نکال کے اور دانہ کندھا ننگا کر کے چلا جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کے گردا گرد، وہ چکر جو ہیں وہ سینہ تان کے اکڑ کے چلنے کا حکم ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی جن کا سن وفات 854 ہے، اپنے البنایا فی شرح الہدایہ کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے مکہ شریف میں تشریف لانے سے پہلے کفار مکہ نے یہ بات مشہور کر دی ہوئی تھی کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مدینہ طیبہ میں گئے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کو جنگل کی فضا اور صحرا کی فضا موافق نہیں آئی، وہ شہروں کے رہنے والے لوگ تھے، وہ دیہاتوں میں گئے تو وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، سارے بیمار ہو گئے، وہ چل پھر تک نہیں سکتے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارے دشمنوں نے تمہارے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا ہے، اب تمہیں جب چلنا ہوگا تو اکڑ کے چلنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف بیت اللہ میں جائے اکڑ کے چلے تو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک یہ 3 سائیڈوں پر اکڑ کے چلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کفار مکہ کی عادت تھی، وہ حتیم کے مقابلے میں آ کے بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے تماشا۔ تو پروردگار عالم کے حبیب نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ اگرچہ عبادت کی غرض سے جا رہے ہو لیکن دشمنان رسول کو، منکرین مصطفیٰ کو مرعوب کرنا بھی از قسم عبادات ہے، اس لیے اکڑ کے چلو۔ دانے کندھے پر سے کپڑا کیوں اتاریو استباغہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
جو बने हुए बदन होते हैं, जिनकी मालिशें की होती हैं, जंगों की तैयारियां की होती हैं, फाइटिंग के लिए कॉन्टेस्ट में जाना होता है, उनके पट्टे कपड़ों से नज़र नहीं आते। कहा ये दाना कंधा नंगा करो ताकि दुश्मन को पता चले इनके पट्टे सही वर्क करते हैं, और अकड़ के चलो ताकि दुश्मन को पता चले, जिनके मतलब कहते हैं कि ये चलने फिरने से आजिज़ हो गए हैं, वो हमारे सामने अकड़ के चल रहे हैं। तो दुश्मन के मुकाबले में यह ना कि वदखुलुल बाबा सुज्जदन, तुम दाखिल हो दरवाज़े से सजदे की हालत में। अगर शहर अरीखा को फ़तह किया होता और वहाँ दाखिले की बहस होती तो वहाँ झुक करके आजाना तौर पर दाखिल होने का तो कोई हुक्म न होता। इलाके को फ़तह किया जाए तो वहाँ तो सीना तान के चलना चाहिए। हमारे फ़ुक़हा ने एक बहस लिखा खुतबे के बारे में, अगर तलवार से कोई इलाका फ़तह किया गया हो तो आलिम दीन को जुमे वाले दिन खुतबा देते वक्त तलवार को अपने मिंबर के साथ लटकाना सुन्नत है कि वो उसका दबदबा, हैबत और जलाल कायम रहे। अगर ये इलाका इन्होंने मारा होता तो मारे हुए इलाके में झुक कर जाने का तो कोई मजमून नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि हम तो आजिज़ हो गया, अब फिर हमें मारो, ये माना बन जाते हैं। मालूम हुआ कि वो लड़ने झगड़ने वाली जगह नहीं हुई होगी, वो तौबा करने की जगह हुई होगी, मकाम मुक़द्दस होगा, इसलिए मग़फ़िरत मांगी जा रही है। इससे साबित होता है मुक़ामात मुक़द्दसा, होली प्लेसेस, जो बरकत वाली जगह हैं, उनको कबूल दुआ का, कबूल तौबा का ज़रिया समझना ये कुरान मजीद से साबित है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला के उन प्यारे बंदों की दरगाहों को अपने तौबा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बारगाह में फ़कत हाज़री ही को इतना दर्जा देते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो सिर्फ़ मेरी कब्र की ज़ियारत करने आया है उसकी शफ़ाअत मुझ पर वाजिब है। मन ज़ारानी बाद ममाती का अन्नमा ज़ारानी फ़े हयाती, जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की है ऐसा है कि गोया उसने मुझे ज़िंदा पाया है और वो उसने मेरी ज़ियारत की है। और सरकार ने फरमाया है जो हज बैतुल्लाह करे और मेरी ज़ियारत के लिए न आए फ़कत जफ़ानी, उसने मुझ पर जुल्म किया है। तो मुकामात मुक़द्दसा से तौबा के लिए तवस्सुल करना वो तो इस आयत से सराहतन साबित है। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, तेरे पास आ जाएं, ये ज़र्फ़ है, यानी जिस जगह आप होंगे उस जगह आएँ। तो वो सरकार के बैठने की, सरकार के खड़ा होने की जगह से, वो होने की वजह से वो जगह मुक़द्दस जगह बन जाएगी ना। वहाँ आने से अगर उसके मुक़द्दर बदलते तो मानो मुक़ामात मुक़द्दसा को कबूल तौबा में दखल है। इस जगह भी कहा गया है इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहाँ से चाहो इस बस्ती में कुल बखुल्ला खाओ, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन वदखुलुल बाबा सुजदर, ये खा पी के तो डकारें मार के नाशुक्री करने की इजाज़त नहीं, बल्कि तुम्हें झुकना होगा, सीधे में गिरना होगा, तौबा करनी होगी। कुरान मजीद कहता है कूलू खित्ततुन, तुम कहो यहाँ मसअलतुना माजूब माना जाता है, हमारी दरख्वास्त तेरी बारगाह में तौबा है, मग़फ़िरत है, हम तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। कुरान कहता है नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएंगे, तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ फरमा देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, जो नेकी करने वाले हैं उनके अजर में इजाफ़ा कर देंगे। ये बात किस सेंस में कही है? चूँकि ग्रुप हो गए थे बछड़े की पूजा के वक्त तीन, एक वो थे जो बछड़े की पूजा करते थे और लोगों को भी दावत देते, एक वो थे जो पूजा भी नहीं करते थे और मना भी करते थे, एक वो थे जो पूजते तो नहीं लेकिन मना भी नहीं करते थे। उनमें मुहसिनीन उनका नाम आता है कि जिन्होंने मना भी किया, बछड़े की पूजा भी नहीं की, लेकिन जिस वक्त उन्होंने खुराक को ज़ख़ीरा किया था उस वक्त भी एक तबका था जो मना करने वाला था, लेकिन उनकी तादाद कम होने की वजह से उनकी बात मानी नहीं गई। अल्लाह करीम फरमाते हैं जो हर मौके पर हमारी तालीमात पर साबित कदम रहे, एक ही तौबा के दो मुख्तलिफ नतीजे होंगे। एक तौबा करेंगे सिर्फ गुनाह माफ़ होंगे, और दूसरे वो लोग जिन्होंने गुनाह किया नहीं उनकी नेकियों में इजाफ़ा कर दिया जाएगा।
اور ان کو ہم نے اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے غیر میں بدل دیا جو ان سے کہی تھی، یعنی جو بات کہی تھی اس کے الٹ انہوں نے کہا۔ حکم کیا ہوا تھا کہ قولوا حطۃ، کہو ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری درخواست گناہوں کی معافی ہے، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پروردگار تو سے قبول توبہ کی امید کرتے ہیں، تو کریم ہے، مہربانی فرما سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حنطۃ، ہمارا سوال گندم ہے، یعنی پیغمبر کی تعلیمات ہیں کہ تم اس وقت توبہ کرو، خطاؤں کی معافی مانگو۔ یہ پتہ نہیں کہ خدا کریم ہو جائے تو نعمتوں کی برسات کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندرونی شہادت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر ان پر جو تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی اگر اس پر وہ پوری طرح سے عمل کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، یعنی اوپر سے بھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی، جیسا کہ من و سلوہ نازل ہوا تھا، اور نیچے کی طرف سے بھی مہربانی ہوتی، جیسا کہ صحرائے سینا میں ان کو ایسا میٹھا اور پیارا پانی ملا تھا جو دنیا کے کسی خطے پر پایا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی غلامی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملا کرتی ہیں، لیکن انہوں نے بات کو بدل دیا۔ ان کو کہا گیا تھا حطۃ، ان کو ہو معافی مانگتے ہیں، ان کا معافی نہیں مانگتے، گندم مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ہم نے عذاب اتارا، ان پر طاعون اتری۔ اس بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت خاموش ہے کہ وہ طاعون کس نوعیت کی تھی، کیا وہ گلٹی والی بیوبونک پلیگ تھی یا وہ چوہوں والی طاعون تھی، اس کی کوئی بھی صورت ہے، لیکن وہ ایپیڈیمک قسم کی بیماری تھی، اور ایک دن میں 24,000 آدمی تڑپ کے مرے۔ تو اس وقت پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حادثہ گزر چکا ہے کہ 70 رئیسوں کو لے کے گئے تھے، ان کی موجودگی میں بجلی گرنے کی وجہ سے جگہ پہ وہ مر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزرانی تھی کہ مالک و مولا تو کریم ہے، اگر تو ان کو زندگی دوبارہ عطا فرما دے تیری شان کے لائق ہے، لیکن اگر یہ اسی طرح مرے پڑے رہے اور میں اس حالت میں واپس چلا گیا تو پھر قوم مجھے کیا کہے گی؟ 70 رئیسوں کو ساتھ لے کر کے گئے اور 70 کے 70 چھوڑی کے آ گئے ہو، تو اس صورت میں مجھے ندامت ہوگی، پروردگار اپنا فضل فرما۔ تو ایسے حالات میں اللہ نے ان کو دوبارہ تازہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ آج میں بھی تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو مر گئے باقی لوگوں کی مصیبت کو ٹال دے۔ قرآن مجید کہتا ہے بما کانوا یفسقون، تو یہ جو ان پر طاعون نازل کی گئی تھی یہ خوشگوار حالات میں نہیں کی گئی تھی، اس وجہ سے کی گئی تھی کہ انہوں نے حکم عدولی کی، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کا الٹ کیا تھا، اس کو چھوڑ دیتے اس کی اور حیثیت تھی، لیکن اس کے مفہوم مخالف کو استعمال کیا تو یہ اس سے بھی زیادہ جارحیت ہے ان کی قانون شکنی کی، اس وجہ سے ان کو سخت ترین سزا ملی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ آگے کے واقعات پیچھے اور پیچھے کے آگے، یعنی بتانا یہ مراد ہے کہ جس قوم کو من و سلوہ ملا تھا انہوں نے پیاز، لہسن، مسور کی دال مانگی تھی، اور جب ان کو کہا گیا معافی مانگو تو انہوں نے گندم مانگی تھی، انہوں نے پانی مانگا تو ہم نے دیا کس طرح تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ اس پر الحجر میں اس کو الف لام عہدی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم باری تعالیٰ ایک مکعب قسم کا پتھر وہاں سے اٹھا کے لائے تھے۔ الحجر میں یہ الف لام عہدی ہوگا
جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں این فورک، یہ گزشتہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ اس کا پہلے ذکر کسی نہ کسی سینس میں خاص ذہنی طور پر یا خارجی طور پر ہو چکا ہوا ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ تو وہ پتھر اٹھا کے لائے تھے، اس پتھر کو ضرب ماری، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ الف لام عیدی نہیں ہے، یہ الف لام جنسی ہے، یعنی جنس پتھر میں سے جس کو تمہارا جی چاہے اس کو مارو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ طاقت ہیں کہ جو نبی کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں، نبی جس وقت اس کو استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک شان ہے نبی کی، اس سے پانی مانگا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا کنواں کھودو، جو ظاہری اسباب ہیں ان کے ذریعے سے پانی مہیا کیا جائے۔ اب ایک ایسا پتھر جس کے متعلق وہ مفسرین کا ایک طبقہ لکھتا ہے کہ اگر یہ طور پر سے لائے ہیں تو یہ وہ ہے جو آپ اپنے گھوڑے کے توبڑے میں اس کو ڈال کے رکھتے تھے، جس کو نوز بیگ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو اس گھوڑے کے توبڑے میں ڈال کے رکھتے، اتنا چھوٹا تھا۔ اب 12 لاکھ آدمی کو پانی مہیا کر رہا ہے، اگر وہی پتھر ہے تو اس پتھر سے اتنا پانی مہیا ہونا جو 12 قبیلوں کو، جو 12 میلوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کو الگ الگ، اور 6 لاکھ کی تعداد میں ہیں، بندے ہوں 6 لاکھ کی تعداد میں، 12 میلوں میں پھیلے ہوئے ہوں، 12 قبائل ہوں، ان کو پانی ایک ایسے پتھر سے مہیا کرنا کہ جو ایک توبڑے میں پڑ جائے، یہ پیغمبری کی شان ہو سکتی ہے۔ نارمل ریٹ میں تو پتھر سے اتنا پانی نکلنے کا کوئی چانس نہیں۔ اور آج جس پتھر کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے استعمال میں آیا تھا، تو وہ پتھر بھی 6 لاکھ آدمیوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہودیوں کی تعلیمات کے مطابق وہ 20 لاکھ تھے تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا، مگر کہا گیا کہ تم یہ اپنا لاٹھی جو ہے اس پتھر پہ مارو۔ اب لاٹھی مارنے سے پتھر سے پانی نکلے، اور وہ 40 برس تک وہ قوم وہاں رہی، مقام طی میں 40 برس بند رہے، مگر وہ پانی کسی وقت بھی ناکافی نہ ہو، نہ ان پر کبھی پانی کی کمیابی ہو، نہ کبھی خشک سالی ہو، نہ کبھی قید سالی ہو۔ مگر یہ دیکھنا ہے کہ 40 برس تک وہاں بند کیوں رہے؟ رب نے دیکھا کہ ان کو دولت آزادی دی جانے والی ہے، دولت آزادی کے علم کو تھامنا یہ ان کا کام نہیں ہو سکتا جو صدیوں تک فرعون کی غلامی میں رہ چکے ہیں۔ معلوم ہوا غلامی میں ناکام آتی ہیں، نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو لو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی جو غلام رہ چکے ہیں وہ آزادی کے قدر و منزلت کو بھی نہیں پہچانیں گے، اور آزادی کے جھنڈے کو اٹھا بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے اس جگہ ٹھہراؤ تاکہ وہ پرانے بندے سارے مر جائیں، تو نئی پود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں پلے، تو وہ آزادی کی قیمت کو بھی سمجھے گی، وہ آزادی کے جھنڈے کو بھی اٹھا کے چل سکے گی۔ اس وجہ سے مقام طی میں ان کو 40 برس تک بند رکھا گیا، اور 40 برس تک ایک مرتبہ بھی نہ پانی کی کمی آئی نہ کھانے کی کمی آئی۔ یہ تھا آج کا بیان جو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اگلے چیپٹر کو چھیڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔